تو اللہ رب العزت سورۃ الطلاق کے اندر اسی کی متعلق اور پھر کتنی عدت ہوگی اس کی متعلق بیان فرمایا۔ سورت کی آغاز نبی سے خطاب کے ساتھ ہوا، نبی یا امت سے خطاب، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله المولى العظيم۔ سورۃ الطلاق۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورۃ التغابن ختم ہوئے، آج سورۃ الطلاق شروع ہوئے۔ یہ سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الطلاق ہے کیونکہ اس میں طلاق کے بعض احکام مذکور ہیں۔ یہ سورہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی، اس کی 12 آیاتیں اور 2 رکوع ہیں، اور یہ سورہ الفاظ 147 ہے اور 117 حروف پر مشتمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق اس سورہ کو سورۃ الطلاق القصریٰ یعنی چھوٹی سورۃ چھوٹی طلاق کہا گیا، چھوٹی سورہ طلاق کہا گیا کیونکہ آئلی قوانین زیادہ تر سورہ بقرہ میں نازل ہوئے ہیں اور یہ سورہ اس کی بعد نازل ہوئی۔ اب میرا محترم، گزشتہ سورہ میں زیادہ تر مسلمانوں کی اجتماعی معاملات پر بیان ہوئے، بنیادی عقائد میں مسئلہ توحید، رسالت، قیامت، جزائے عمل کا ذکر ہوا، پھر اللہ کی راستے میں خرچ کرنے کے متعلق، اور پھر اللہ کی ڈر، خدا خوفی جس کو فرماتے ہیں، اس کے متعلق بیان ہوا۔ آخری آیات میں اللہ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا، یہ بھی کہ تمہارے بعض عورتیں اور بعض اولادیں تمہارے حق میں دشمن ہیں، لہذا ان سے بچتے رہیں۔ فرمایا
نہ تو ان کی خلاف انتقامی کارروائی کرنا ہے اور نہ ہی ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کی ذکر سے غافل ہونا۔ تو آخر جو آیات ہے کہ انما الاموال والاولاد فتنہ، مال اور اولاد یہ دونوں فتنہ فرمایا۔ تو میرے دوستوں بالکل آخر میں جا کر اللہ نے فرمایا، اور یہ بھی کہ تمہارے بعض عورتیں اور بعض اولادیں تمہارے حق میں دشمن تھی، لہذا ان سے بچتے رہیں کہ ان کی خلاف انتقامی کارروائی بھی نہ کرنا اور نہ ہی ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا۔ کہ اگر تمہارے عورتوں بھی دشمنی میں حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ چنانچہ سورہ میں اللہ نے طلاق کے بعض مسائل، مطلقہ عورتوں کی مختلف قسمیں اور عدت کا مسئلہ بیان فرمایا، کیونکہ جب گھر نبھا نہیں سکے دونوں میاں بیوی تو ان صورتوں میں طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے، تاکہ عورتیں بعض عورتیں جب دشمن میں اتنا حد تجاوز کر جائے ایک دوسرے کے لیے نبھانا مشکل ہو جاتی ہے اور جینا مشکل ہو جاتی ہے، دونوں سکون سے رہ نہیں سکتے، پھر طلاق کی نوبت آتی۔ تو اللہ رب العزت سورۃ الطلاق کے اندر اسی کی متعلق اور پھر کتنی عدت ہوگی اس کی متعلق بیان فرمایا۔ سورت کی آغاز نبی سے خطاب کے ساتھ ہوا، نبی یا امت سے خطاب، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو۔ یہاں پر یہ امر قابل غور ہے کہ خطاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کر کے آگے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہ کہہ کر آگے جمع اللہ نے استعمال کیا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو۔ مفسر کرام فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کر کے سارے امت کو سمجھانا مقصد ہے، سارے امت کو سمجھانا مقصود ہے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ نبی کو خطاب اس لیے کیا گیا کہ نبی پوری امت کا سردار ہوتا ہے، نبی پوری امت کا سردار ہوتے ہیں، اسی وجہ سے نبی کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی کی بات یا کل محذوف ہے، یعنی حذف ہے اس میں، کہ یا ایھا النبی کل، اے نبی آپ فرما دیجیے کہ آپ امت کے لوگوں کو کہہ دے کہ جب تم طلاق دو اپنے عورتوں کو